بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقصد السادس، علیکم السلام، غسل ماس المیت، میت کو ماس کرنے سے غسل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد، اور غسل دینے سے پہلے اگر ماس کیا ہے تو غسل واجب ہو جائے، چاہے وہ میت مسلمان کی ہو کافر کی ہو، حتیٰ جو بچہ ساکت ہوا ہے جس میں روح آ گئی تھی، روح آنے کے بعد وہیں پیٹ میں مر گیا اور ساکت ہوا ہے، ماں پر بھی غسل واجب ہوگا کیونکہ اس کے اندر سے نکالا ہے۔ غسل مس میت ماں پر واجب ہوگا، اور جو مس کرے گا اس پر بھی واجب ہوگا۔ میت کے بدن کو مس کرنا ہے، اگر اس کے کپڑے کو مس کیا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ کپڑے اوپر پہنے ہوئے ہیں نا، ہم نے یہاں مس کیا ہے تو یہ کپڑے یعنی گلوز پہن کے مس کرنے سے، ہاں جہاں ہمارے ہاتھوں پہ وہ ہے تو بھی انہی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ غسل واجب نہیں۔ ہم مس کریں اپنے بدن کے کسی جزء کے ساتھ، درمیان میں حائل آ گیا تو مس ہی نہیں پائے۔ تو اسی طرح بالوں کو مس کیا ہے اگر میت کے تو بھی غسل واجب نہیں ہوگا، یا ہمارے بال اس کے ہاتھوں پہ لگ گئے، بالوں کے ذریعے سے نقل اور انتقال والا کام ہوگا ہی نہیں۔ جس میں روح نہیں ہوتی اس میں یہ نہ یہ قاعدہ نہیں بنا سکتے جس میں روح نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کے ناخن بڑے ہوں، ہمارے ناخن بڑے ہوں، اور وہی بڑی ہوئی جگہ جو ہے جس کو ہم کاٹتے ہیں اور درد بھی محسوس نہیں، وہی آپس میں اٹیچ ہوں، تب بھی غسل واجب ہو۔ بالوں کو نکالیں، ہمارے بال اس کو لگے ہیں یا اس کے بال ہم میں لگے ہیں تو غسل واجب۔ یاجب الغسل بمس المیت الانسانی، مس میت انسان کے بعد بردی و قبل اتمام غسل، ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل مکمل، تینوں غسل مکمل ہونے سے پہلے مس کیا تو غسل واجب۔ مسلمان و میت او کافر ہو، حتیٰ سکت واجب والا جات ہو، روح ساکت ہوا ہے، روح داخل ہو، وَإِنْ وَلِدَ میتا، غسل واجب۔ وَلَا غَسَّلَهُ الْكَافِرُ، اب جہاں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی وہ جو مماثل نہیں مل رہا تھا، مومن نہیں مل رہا تھا، سنی نے غسل دیا تھا بلکہ کافر نے غسل دیا تھا، جیسے پیچھے ہم نے کہا، اب میت کو غسل مل چکا ہے کافر کی طرف سے، اب اس کے بعد اگر ہم نے ہاتھ لگایا تو کیا ہم پر غسل واجب ہوگا؟ کہا نہیں، غسل ہو چکا ہے اس کا، یا وہ جو غسل کافور نہیں ہوتی تھی، بیری نہیں ہوتی تو اس کی جگہ ہم سادے پانی سے غسل دیتے تھے، اضطراری غسل، تو بھی کہا ہم نے اب بعد میں ہاتھ لگایا تو ہم کو غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جو وظیفہ تھا وہ ادا۔ اگر تیمم دیا گیا ہے میت کو، تیمم دیا گیا ہے تو اب کیا ہم ہاتھ لگائیں تیمم کے بعد تو بھی ہم پہ غسل واجب نہیں ہوگا یا ہم پہ غسل واجب ہوگا؟ میت کو تیمم دیا ہے، پانی نہیں تھا، کہا تیمم والی صورت میں آپ پہ غسل واجب ہوگا، کیوں بھائی؟ کہا جب ہمیں شک، یہ تیمم جب میت کو دیا ہے نا، ہمیں شک یہ ہوگا تیمم کے بعد کہ یہ تیمم اسی طرح مکمل کافی ہے جس طرح نماز کے لیے بندہ تیمم کرتا ہے اور تمام امور میں وہ کافی ہوتا ہے، یا یہ تیمم تمام امور میں کافی نہیں ہے۔ تمام امور سے مراد یعنی ہمارا مس کرنا بھی، ہمارا مس کرنے سے غسل واجب ہوگا ہم پہ، یا مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی یہ تیمم غسل مس سے میت جو ہم پہ واجب ہوتا ہے، یہ تیمم جو میت کو دیا یہ ہم پہ غسل کے واجب ہونے کے آگے معنی بنے گا یا معنی نہیں بنے گا؟ اس تیمم میں اتنی وسعت اور اطلاق ہے، ہمیں اطلاق میں شک پڑ گیا، جیسے شک پڑا تو ہم نے میت کو مس کیا ہے، پہلے مس کرتے تھے تو غسل واجب ہوتا تھا تیمم سے پہلے، اب شک ہے کہ غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہی استصحاب جاری کریں جو پیچھے سے آ رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تیمم میں کیا اتنی وسعت ہے؟ یہ جو تیمم اس کو دیا ہے اس میں ہے، نماز کے لیے جو ہم کرتے ہیں تیمم، وہ بہت سے سب کچھ وہ ایسے ہے جیسے غسل کیا ہوا، پانی نہیں ہے، ہم اس کے بعد قرآن کو بھی مس کر سکیں گے، اس کے بعد مسجد میں بھی آ سکیں گے، اس کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
ایک دفعہ میت کو غسل دیا، یہ وہ والا تو میت بغیر طہارت کے دفن تو نہیں ہو رہا، یہ اتنے تک اس تیمم نے کام کر دیا۔ آگے یہ والا تیمم یہ کام بھی کرے گا کہ ہم ہاتھ لگائیں تو ہم پہ غسل واجب نہیں ہوگا، کا شک پڑ گیا، اس بات میں شک ہے۔ شک جو ہوا تو استصحاب وجوب الغسل، جو وجوب غسل اس تیمم سے پہلے ہم ہاتھ لگاتے تو ہم پہ غسل واجب ہوتا، وہی استصحاب کر لیا، جس کی وجہ سے تیمم میت کو دیا ہے تو اس کے بعد ہم نے ہاتھ لگایا ہے، ہم پہ غسل واجب ہوگا۔ غسل دیا ہے اضطراری غسل، یعنی وہ بیری اور کافور نہیں تھے اور سادے غسل دیے ہیں، جب مومن نہیں تھا مماثل اور کافر سے غسل دوایا ہے تو وہ تو غسل ہے، اور غسل میں کا ہم روایات کو اگر دیکھیں نا تو اس سے یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ غسل وہی والا ہو جو 3 وہ والے ہوتے ہیں اختیاری، غسل اختیاری بھی اس میں اطلاق ہے، غسل اختیاری بھی کافی ہوگا اور غسل اضطراری بھی کافی، تو کیا یہ اطلاق کی تقیید ہو جائے گی انصراف کے ذریعے سے کہ صرف اختیاری غسل جو ہے وہی معنی بنے گا مس میت والے غسل سے، یا مطلقاً ہے کہا یہ انصراف موجود نہیں، انصراف موجود نہیں، لہذا غسل ہو یا اختیاری ہو یا اضطراری، اضطراری کون ہے؟ کافر والا، سادے پانی والا، یہ ہوں یا اصلی غسل ہو مومن والا اور کافور اور بیری والا، کا غسل سارے ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، آپ اس کے بعد مس کریں تو آپ پہ غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن تیمم کے بعد مس کیا تو آپ پہ غسل مس میت واجب ہوگا، وہ استصحاب کی وجہ سے۔ وَلَوْ غَسَلَهُ الْكَافِرُ لِفَقْدِ الْمُمَاثِلِ أَوْ غُسِلَ بِالْكَرَاهَةِ، سادے پانی سے غسل دیا گیا، لِفَقْدِ الْخَلِيطِ، خلیط یعنی کافور اور بیری نہیں تھے، لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ بِمَسِّهِ، میت کو اب مس کیا آپ نے تو آپ پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ يُمِّمَ الْمَيِّتَ، تیمم دیا گیا میت کو، لِلْعِجْزِ عَنْ تَغْسِيلِهِ، اس کی غسل سے عاجز ہو کر تیمم دیا ہے، پانی نہیں ہے تو واجب الغسل بمس سے، یا بھی اس میت کو مس کیا تو غسل واجب ہوگا، کیونکہ اس تیمم کی وسعت میں ہمیں شک ہے تو استصحاب وجوب الغسل بمس میں جو پیچھے وجوب تھا اب بھی وہی استصحاب اس کا ہوگا، اور غسل اضطراری میں نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس غسل اضطراری اختیاری کی طرح نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، انصراف وہ بھی نہیں، انصراف بھی نہیں ہے کہ جو صرف اختیاری کی طرف یہ بات پھیر دے کہ اختیاری غسل معنی ہوگا آپ پر غسل کے واجب ہونے سے، اور اضطراری معنی نہیں ہوگا آپ پر غسل کے واجب ہونے سے، یہ ایسا کوئی انصراف نہیں، لہذا غسل سارے کافی ہیں، تیمم کافی نہیں ہوگا، یعنی ہمارے اوپر غسل کے واجب ہونے کے آگے تیمم معنی نہیں بنے گا، بات ہے؟ اچھا، کہا کوئی فرق نہیں ہے، لا فرق فی المس بین کون برطوبت او بدون مس، چاہے رطوبت سے تو بغیر رطوبت کوئی فرق نہیں ہے، ولا فی الماس والممسوس، جو ماس ہے اس میں یا ممسوس جو میت کا جز جس کو ہم مس کر رہے ہیں وہ ممسوس ہے، ممسوس اور ماس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ بین ان یکون من الظاہر والباطن، کہ وہ ظاہری اعضاء میں سے ہو یا باطنی اعضاء میں سے ہو، غسل واجب ہو جائے گا، ولا بین کونہما مما تحل الحیات بعد من، اس میں زندگی ہو یا حیات نہ ہو، حیات سے مراد یہاں حص ہوتی ہے، یعنی حص ہو اس میں یا حص نہ ہو، کا سن و ظفر، دانت کو مس کیا ہے، ناخن کو مس کیا ہے تب بھی غسل واجب ہوگا، بس ایک چیز ہے جو غسل واجب نہیں ہوتا وہ ہے بالوں کو مس کرنا، ہم نے اس کے بالوں کو مس کیا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ، یا اس کا ہاتھ ہمارے بالوں پہ لگا ہے اس طرح، یا ہمارے بال اس کے بالوں پہ لگے ہیں، بالوں سے یہ نقل و انتقال یہ کچھ بھی نہیں، اس یعنی یہ محسوس نہیں ہوتا آپ کو، جب ہمیں ہمارے ایسے اعضاء لگے ہیں جن میں حص ہوتی ہے جیسے، یا وہ لگے ہیں جن میں حص نہیں ہوتی جیسے، یا میت کے ناخن پہ لگا ہے جس میں وہ زندہ تھا تو حص نہیں تھی، دانتوں پہ لگا ہے زندہ تھا تو حص نہیں تھی، فرض کرو دانتوں میں حص فرض کرو، حالانکہ دانتوں میں ہے، ناخن جو آگے بڑھ جاتا ہے اس میں نہیں،
ماسک کو کاٹتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. علیکم السلام. اس جس میں اعصاب کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. اعصاب اتنے تک تو ہیں جہاں تک درد ہوتا ہے ناخن کاٹ کے, اس کے آگے اعصاب پتہ نہیں مر جاتے ہیں, وہیں رک جاتے ہیں, کیا ہے سلسلہ. کنیکشن دماغ کے ساتھ ختم ہے. اس کو کاٹیں یا بالوں کو کاٹیں کچھ نہیں ہوتا. اچھا, کوئی فرق نہیں ہے ماسک کرنے والا عاقل ہو یا مجنون. عاقل ہے تو اس پہ غسل واجب ہے. مجنون ہے تو ماسک تو اس نے کر لیا, جب عقل آئے گا تو اس وقت اس کو کہیں گے کہ تیرے اوپر ایک غسل ہے. وہ ماسک کیا تھا, بچہ ہے اس نے ماسک کیا ہے تو ابھی غسل نہ کرے تو کیا ہے, لیکن اس پر بالغ ہوگا تو حکم فعلی ہو جائے گا, چاہے کتنے سال بعد ہی بالغ ہوگا. ماسک تو کیے ہوگا. لا فرق فی الماس بین العاقل والمجنون الصغیر والکبیر, کوئی فرق نہیں ہے, سب پہ غسل ہوگا. غسل ہے فعلی اس پر ہو گیا ہے جو کبیر ہے اور عاقل ہے, جو مجنون ہے یا صغیر ہے اس پر فعلی نہیں ہوا. غسل ہے صحیح, تکلیف ہے. کما لا فرق فی الماس بین الاختیاری والاضطراری, ماس اختیاری اور اضطراری میں کوئی فرق. یہ غسل خود واجب ہے, یہ غسل خود واجب ہے یا نماز کے لیے واجب ہے؟ نماز کے لیے واجب. یہ نماز کے لیے یا قرآن کو مس کرنے کے لیے, یعنی جن کاموں کے لیے وضو واجب ہوتا ہے نا, انہی کاموں کے لیے غسل واجب ہے. جن کاموں کے لیے وضو واجب نہیں ہے, مسجد میں آنے کے لیے وضو واجب ہے, تو لہٰذا مس سے میت کر کے ادھر مسجد میں آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ وضو الغسل حاض الغسل کل وضو ہے بھائی, ادھر موٹی بات کریں. اسی لیے تو انتظار میں کھڑی ہے نا, تکلیف پھیلی نہیں ہوئی ہے, معلق ہے, لٹک رہی ہے اس کے سر پہ. جب بالغ ہوگا تو پھر اس پر پھیلی ہو جائے گا, ابھی معلق ہے. ہاں اچھا, میت ہم نے کہا ہے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اگر ماسک کیا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا ماسک کرنے پر. یہی وہ مسئلہ ہے. اذا مسا المیت قبل بردہی, ٹھنڈا ہونے سے پہلے تو لم یاجب علیہ, لم یاجب الغسل بمس سے ہی, اس پہ مس کرنے سے غسل واجب نہیں. نام یتنجس العضو بالماس بشرط الرطوبہ المسریہ, کوئی رطوبہ مسریہ ہے تو جو آپ نے ہاتھ لگایا ہے وہ آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا ہے کیونکہ اس کا بدن نجس ہے. رطوبہ مسریہ آپ کے ہاتھ فی احدہما, یعنی آپ کے ہاتھ پہ ہے یا اس کے بدن پہ ہے. وَإِنْ كَانَ عَلَامَةِ الْأَوْلَىٰ تَطْهِيرُهُ مَعَ الْجِفَافِ أَيْضًا, میت خشک ہے, آپ کا ہاتھ خشک ہے اور ہاتھ لگ گیا, تب بھی احتیاط مصاب ہے کہ ہاتھ کو پاک کر لو. غسل واجب نہیں ہوا کیونکہ میت ابھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندہ شخص کا کوئی عضو کٹ جاتا ہے, ہاتھ کٹ گیا ہے, انگلی کٹ گئی ہے, اس کو ہم اٹھاتے ہیں, کا غسل واجب نہیں, چاہے اس میں ہڈی بھی ہے. اور مردہ کی بھی اگر انگلی کٹی ہوئی ہے اور ہم نے اٹھائی ہے تو ہم کٹی ہوئی ہم نے اٹھایا تو ہم پہ غسل واجب نہیں ہوگا. پورا ہاتھ کٹا ہوا ہے نہیں ہوگا. سارا میت جو ٹکڑے ٹکڑے اور ہم نے سارے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں, اس صورت میں جب سب کو ہاتھ لگایا ہے تو اب آپ پہ غسل ہوگا. بلکہ معظم اعضاء کو ہاتھ لگا لیں, ٹکڑے ٹکڑے میت ہے اس کی بات کریں تو بھی آپ پہ غسل واجب, ورنہ کسی ایک جز کو ہاتھ لگائیں کٹی ہوئی ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے. لا یاجب الغسل بمس, کیونکہ اس کو میت نہیں کہتے نا, کٹی ہوئی انگلی اس کو کون میت, وہ میت کہتے ہیں. آپ کہیں گے میت کی انگلی ہے, میت کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہوتا ہے, نہ کہ کٹی ہوئی جو اس کی انگلی کو. ہاں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو آپ تو سارا ہی میت ہے نا, ملی ہوئی کی بات نہیں, کٹی ہوئی. لا یاجب الغسل بمس القطع المبانہ من الحی او المیت, میت یا زندہ کا کوئی جزو کاٹ گیا ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ, گوشت بھی ہے ہڈی بھی ہے, غسل واجب نہیں ہوگا. نعم اذا كان المیت متشتت الاجزاء, میت کے اجزاء بکھرے ہوئے ہیں, فَمَسَّهَا جَمِيعًا, اور اس نے بھی تمام کو مس کیا ہے ایک ایک, او مسا معظمها, یا ان بکھرے ہوئے میں سے معظم جو تھے بڑے بڑے اعضاء کے, اب ان سب کو ملایا جائے تو وہ میت بن جاتا ہے. اس طرح تو واجب علیہ الغسل, اب غسل واجب ہو.
میت کے فضلات کو مس کریں، اس کا پسینے کو ہم نے مس کیا ہے، میت کو مس نہیں کیا ہے۔ جب پسینے کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا تو وہ جو کپڑوں کو مس کر رہا ہے تو درجہ اولا نہیں ہوتا، وہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے اوپر سے کپڑوں پہ مس کیا ہے۔ جب اس کے فضلات کو مس کریں تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ پسینہ اس کا گر رہا تھا نیچے اور ہم نے ہاتھ کیا ہے اس میں، یا وہ پانی ہم جو اوپر ڈال رہے ہیں گر رہا ہے ہم نے ہاتھ کیا، ہمارا ہاتھ نجس ہوگا، ہاں، نہ کہ ہمیں پر غسل واجب نہیں۔ لا یجب الغسل بمس فضلات المیت کا عراق و دم و ناوے، خون ہے اس کا، پسینہ ہے یا پیشاب پاخانہ وغیرہ اس کو مس کیا ہے، غسل واجب نہیں۔ آخری مسئلہ یہاں کا، ہاں پسینہ سارا پڑا ہوا ہے نا، اس پہ کسی کپڑے پہ لگا ہوا، ہم نے جو اٹھایا تو ہمارے ہاتھ میں لگا تھا، نجس تو ہے، نجس تو ہے جی، پسینہ ہاں چلو پسینہ نہ آئے، خون ہے ہمارے میں سے، ہو سکتا ہے کوئی ٹیمپریچر علاقے کا اتنا ہائی ہو کہ پسینے نکل رہے ہیں مردے کے، ہو سکتا ہے، کیا ہے، ہاں کپڑے کے اس کی کبیر میں پسینہ وہ تھا جب موت آئی ہے اس کو، ہاں ملکل موت کو دیکھے تو اس کا پسینہ، مومن جب مرنے لگتا ہے تو پہلے تو اس کی پہچان پہ پسینہ آتا ہے، مرتے وقت یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی پہچان پہ پسینہ آتا ہے، مولا کا پسینہ آیا تھا نا فوت ہوتا ہے، اسی وقت بتایا تھا یا بعد میں کسی امام سے ہے کہ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی پہچانی پہ پسینہ آتا ہے۔ اچھا یہ سب ہم نے دیکھنا ہے، یہ یقین ہے سب کچھ دیکھنا ہے، یہ اسی دن کے بارے میں تھوڑا سوچو تو کچھ ہونے بھی لگ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، سب نہیں، وہ دن بھی دیکھنا ہے، روح پرواز بھی کرنی ہے اور نکلنی بھی اسی بدن سے ہے، اور پھر آگے نیا سفر بھی شروع ہونا ہے جس طرح ہم سے پہلے والوں کا ہوا ہے۔ اس لیے تو رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح، مجھے تعجب اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی تعجب کیا جائے اس بندے پر جس کو یقین بھی ہے کہ مرنا ہے اور اس کے بعد بھی خوشیوں میں جھوم رہا ہے۔ عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح، اس طرح جیسے وہ پوری عجیبتوں والی ایک پوری حدیث قدسی ہے، اس میں 10 جملے ہیں، جیسے 10 آیتیں ہیں۔ عجیبت لمن ایقن بالحساب کیف یجمع المال، اس کو حساب کا یقین ہے کیسے جمع کرے، اس بندے پہ بھی تعجب کیا جانا چاہیے، ویسے ہے یہ کام ہی برا ہے نا پیسے جمع کرنا، اپنی ضرورت پہ لگاؤ اور اللہ دے رہا ہے، منصوبہ بندی ہو، وہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دھڑلے لگا رہا ہو، منصوبہ بندی ہو، لیکن یہ کروں گا اور یہ کروں گا یہ کام غلط ہے۔ طالب علم ہے ہم، ہمارا مقصد دین ہے، اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرنا ہے، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یہ تو دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک مثلا دین کا کام میں نے تبلیغ پہ جانا ہے تو اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، یہ تو اور بات ہے نا، ٹھیک ہے، میں اپنے لیے بھی، تم کیا کرو گے اس کو، اپنی خواہشات پوری کرنا ہے، پہلے کس کی ہوئی ہیں پوری جو تمہاری ہو جائیں، جی حتیٰ فرعون کی پوری نہیں ہوئی، اور ان کی جو تھا کیا نام قارون کی، اس کی کیا پوری ہوئی ہیں، کسی کی پوری ہوئی ہیں خواہشات جو تیری ہوں گی پوری، پیسہ جمع کرنا یہ کام تو ہے ہی غلط ہے، اللہ نے دیا ہے تاکہ ضرورت میں لگایا جائے، نہ کہ انسان اس کا بیمار مریض بن جائے اور وہ اس کے لیے ایک مرض بن جائے، دنیا چھوڑ ہی نہ سکے، پیچھے چھوڑے تو اس وقت اللہ پہ ناراض ہو کے ان سے مجھے جدا کر دیا ہے، جب بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ناراضگی یعنی کفر ہے، وہ کیا ہے،
اللہ کی حکمت اور اس پہ راضی نہیں ہے، ایک قسم کا یہ کفر ہے۔ اس کا کیسے علاج ہوگا اس بندے کا؟ آگے علاج ہونے ہے، جو بھی یہاں سے جا رہا ہے وہ آگے ہسپتال جا رہا ہے، اس طرح سے یہاں علاج تیار ہو رہا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ رب العالمین جو اتنا مہربان ہے وہ ہمیشہ جہنم میں کیسے رکھے گا۔ وہ جیسے دعا کمیل کے جملے ہیں نا کہ اقسمتا، تو کس طرح جہنم میں رکھے گا؟ اس بات کی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اللہ یہ کہ تو نے اپنے اسماء کی قسم اٹھا کے رکھی ہے اور یہ اور یہ ہاں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین وَأَن تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَاندِینَ۔ اس سے پہلے والے جملے اب مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چاند بچ جائیں گے جہنم، ان میں صلاحیت نہیں ہوگی جنت میں جانے کی، یعنی اتنے بدبخت، اتنے سزاؤں کے بعد ان میں جنت جانے کی ابھی بھی صلاحیت نہیں ہوگی، اور ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ بہت بڑا وہ ہے، بہت بڑی مصیبت بس ہے، یہی بڑی مصیبت۔ اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ بندے پہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی خوشی۔ اس کے علاوہ جتنی خوشیاں ہیں ساری فضول ہیں، عارضی ہیں، بے فائدہ ہیں۔ جس پہ اللہ راضی اس کو کیا چاہیے بھائی؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بعض تو اس رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم جو غافل، ہمارا تو مسئلہ ہی نہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں کام کو، اور اس میں بھی صحیح نہیں لگے ہوئے اپنی پڑھائی کو۔ ورنہ پہنچنے والے تو اس رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ میں نے اپنے نفع کے لیے یہ کام کرنا چاہیے، سوچتے ہی نہیں ہیں بھائی، وہ سوچ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہم جو کہیں ہم جی ابرار ہیں، نیک ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایک نیکی ہے کہ ہم اپنے نفع کے بارے میں سوچیں، اور مقربین کے لیے یہی اپنے نفع کے بارے میں سوچنا سیئات گناہ شمار ہو رہا ہے۔ یہ ایک رتبہ ہے، اور اس سے اعلیٰ رتبے ہیں وہ ائمہ کے اور سید المرسلین کا رتبہ۔ وہ ایسے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، صرف ان کی فکر ہر وقت اپنے رب کے بارے میں سوچ ہی ان کو نہیں آتی۔ ان کے امام ہیں علی ابن ابی طالب، اور ان کے امام ہیں یہ اثنا عشر امام۔ ان کی غلطیاں نکالنی ہیں انہوں نے، اس کی کیا غلطیاں ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں۔ ایسے یہ بہرحال ایک اپنا مشروع ہونا چاہیے کہ میں نے اس طرح جانا ہے، جس کا یہ طے نہیں ہے نا میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ خسارے میں طے کرے گا، اس کے بعد اس میں شروع ہو جائے گا۔ جس نے طے ہی نہیں کیا ہے، نقشہ ہی نہیں بنایا ہے کہ اوپر جو ہے وہ بلڈنگ سارے، یہ اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے۔ اولاد آدم خسارے میں جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ خسارہ تو یہی ہے نا، اور کچھ کرے نہ کرے ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے نا، پھر بھی خسارے میں آئے کہ ٹائم تو گزر گیا۔ جو راس المال تھا، وقت راس المال ہے جس کو ہم کاروبار کا وہ کہتے ہیں بیسمنٹ، راس المال وہی وقت ہے، اور وہ تو چلا گیا۔ تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، سورۃ نبا کے آخر میں، یا لیتنی کنت ترابا، اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں مٹی ہوتا۔ اب تو میں مٹی سے بھی پست ہو کر اگلے جہان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، علی یدیہ یوم یعض الظالم علی، ہم یہاں بہت پریشان ہوتے ہیں تو انگلیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ وہ آخرت میں لگتا ہے بازو پورے کاٹے گا، کاٹ کے یہی کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔
شیطان ایسے ہی کرتا ہے، اللہ کے غضب کے نیچے کھڑا کے خود گیا، دوستی بھی ختم، تم اکیلے میں جی لو، میں اپنا غضب جھیل لوں گا، تم بھی جھیلو۔ اچھا، مسئلہ 36 کہ وہی کہ غسل الماس المیت، غسل ماس المیت کل وضو کی طرح ہے۔ کیا مطلب کہ جن کاموں کے لیے وضو واجب ہے انہی کے لیے غسل ماس میت واجب ہے، اور جو کام بغیر وضو کے حرام ہیں، جیسے مس الفاظ قرآن کو مس کرنا، بغیر اس غسل کے وہ حرام، بس یہی۔ یجوز لمن علیہ غسل المس دخول المساجد، مس میت جس پر واجب ہے مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، مشاہد حرم میں داخل ہو سکتا ہے، مکث فی المساجد کر سکتا ہے، قراءۃ العزائم کر سکتا ہے۔ نام لا یجوز له مس کتابت القرآن، جس طرح بے وضو شخص پر حرام ہے کتابت قرآن کو مس کرنا، اس پر بھی حرام ہے۔ ونا و اللہ کے اسماء وغیرہ مما لا یجوز للمحدث، محدث بالاصغر، محدث بالاصغر پر بالاصغر لکھ دیتے تو اچھا تھا، جس پر محدث بالحدث اصغر والے پر جو مس کرنا جائز نہیں ہے، اس پر بھی جائز۔ ولا جیسے من ہو کل عمل مشروط بالطہارہ، اور ہر عمل جو مشروط بالطہارہ ہے وہ اس غسل کے بغیر صحیح نہیں ہوگا، جس طرح وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، کالصلاۃ جیسے نماز ہے صحیح نہیں ہوگی الا بالغسل، غسل طواف ہو گئی، طواف بھی وضو ہونا چاہیے۔ ولاوات الاولا ضم الوضو الیہ اذا کان محدثا بالاصغر، احتیاط کیا یہ غسل کافی ہے وضو کی جگہ کا؟ کافی ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس غسل کے بعد وضو بھی کریں۔ المقصد سابع اغسال مستحبہ، کچھ غسل زمانی ہے، ایک زمانے کے ساتھ وہ مشروط ہیں، وہ زمانہ آئے گا تو وہ غسل مستحب ہوگا، جیسے جمعے کا دن آئے گا تو جمعہ زمانہ ہے نا، عید زمانہ ہے۔ کچھ غسل ہیں مکانی ہیں کہ اس مکان میں جاؤ گے تو غسل مستحب ہوگا، جیسے خانہ کعبہ میں داخل ہو تو اس سے پہلے غسل، حرم میں داخل ہو تو حرم مکی یا مکہ میں داخل ہو یا حرم مدنی میں داخل ہو، مسجد النبی یا پورے مدینہ میں داخل ہوتے وقت غسل، تو یہ مکانی ہے۔ کچھ ہیں افعال، یہ والے فعل کرنے سے پہلے غسل کرنا، مثلا وہ جیسے حلق کرنے سے پہلے یا اور ہے ذبح کرنے سے پہلے، وہاں حاجی کے لیے استخارہ کرنے سے پہلے غسل کرنا، نماز استسقاء سے پہلے، مبالہ پہ جانے سے پہلے، تو یہ افعال فعل ہیں، ان سے پہلے غسل ان کا مقدمہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے غسل مستحب ہے۔ پہلا جی غسل الاول اغسال زمانیہ، اور اس کے متعدد افراد ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ غسل جمعہ، یوم جمعہ کا ہے نا، اور یوم کب شروع ہوتا ہے سستانی کے نزدیک؟ صبح کی اذان سے یوم شروع ہوتا ہے اور غروب تک، تو یہ سارا یوم ہے، اس میں جس وقت بھی کریں آپ ادا کی نیت سے کر سکتے ہیں، کوئی قضا نہیں۔ اور یوم سبت کو، یوم سبت لیلۃ سبت نہیں، یوم سبت کو قضا اس کی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کیا ہے تو اس کی قضا کا وقت یوم سبت ہے، اور یوم سبت بھی شروع ہوتا ہے صبح کی اذان سے لے کر غروب تک، تو اس وقت میں آپ قضا کر دو۔ لیلۃ السبت کو آپ قضا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تو وہ ہے ہی نہیں، قضا اس کی خاص ہو گئی ہے یوم سبت، تو دوسری قضاؤں کی طرح نہیں ہے کہ قضا کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کی قضا کا وقت ہے، لہذا اسی میں ہی کی جائے۔ غسل الجمعہ وہو اہمھا ووقتہ من طلوع الفجر الثانی، صبح 7 جو اذان ہے اس سے لے کر جمعہ کے دن الی الغروب، غروب تک۔ والافضل الاتیان بہ قبل الزوال، زوال سے پہلے انجام دینا بہتر ہے۔ ولو عطا بہ بعدہ، اگر بعد زوال انجام دینا چاہتا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ قربت مطلقہ کی نیت کرے اور ادا اور قضا کا قصد نہ کرے، چھوڑیں احتیاط مستحب کو، کر سکتا ہے ادا کی نیت۔ وَإِذَا فَاتَهُ إِلَى الْغُرُوبِ، غروب تک نہیں کر سکا تو قضا ہو یوم السبت إِلَى الْغُرُوب، یوم سبت کو کرے گا، لیلۃ السبت کو داخل نہ کریں، یوم سبت وہی صبح سے شروع ہوگا یوم سبت، اور کہاں تک؟ اگلی رات کا بس یہی غروب تک، یوم سبت میں رات بھی داخل نہیں کریں۔ اگر اس طرح کہتے ہیں نا یوم سبت کو، تو پھر ہم ہو سکتا ہے رات داخل کریں، غروب تک کا ٹائم قضا کا۔ وَيَجُوزُ تقدیم ہو یوم الخمیس، یوم الخمیس کو مقدم کر سکتا ہے جب
اس کو یہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو رجا کی نیت سے مقدم کر سکتا ہے. ان خافا رجا مقدم کر سکتا ہے. ان خافا ایواز الماء کہ پانی نہیں ملے گا یوم الجمعہ تو آپ خمیس کے دن رجاءً جمعے کا غسل کر سکتا ہے. رجاءً استحباب پکا نہیں ہے. ولا اتفاق تمکن من یوم الجمعہ اگر جمعے کے دن پانی مل گیا تو پھر آدھا فی ہے جمعے کے دن انجام دے کیونکہ خمیس والا تو رجائی تھا نا. رجائی کیسے کافی ہو. اسی طرح اذا فاتہ حینئذ قضا یوم السبت وہی خمیس کے دن اس نے کیا تھا رجائی. یوم جمعہ پانی بھی ملا ہے لیکن رہ گیا اس نے نہیں کیا تو سبت کے دن پانی ہے تو اس کی قضا کر لے. کیا ہے کہ قضا جو ہے وہ ہفتے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں. اچھا بابا ان فاتح الی الغروب قضاء لیلۃ السبت او نہار الی الغروب. یہ تو نئی بات آ گئی. لکھو بھائی قضاء ہو لیلۃ السبت یوم قضاء ہو کے آگے لکھے نا قضاء لیلۃ السبت او یوم السبت الی الغروب. لیلۃ السبت کون سی ہے؟ یہی جو جمعے کے بعد ہے نہ کہ انگریزی حساب والی وہ نہ کریں. انگریزی حساب میں لیلۃ السبت ہے 12 بجے رات تک اگلی اتوار والی رات. ہمارا اسلامی نظام چاند سے ہوتا ہے نا تو چاند کی پہلی ابھی ہو جائے گی غروب کے بعد چاند کی پہلی ہو جاتی ہے. آگے جی مسئلہ بس یہی تبدیلی تھی نا پن سے. کیا غسل جمعہ جن بھی کر سکتا ہے تو ہم نے کہا تھا جن بھی کر سکتا ہے بلکہ غسل جنابت سے کافی بھی ہو جاتا ہے. اگر کوئی صبح کی اذان کے بعد غسل جنابت اس پہ واجب ہو چکا ہے تو وہ جمعہ کر لے تو غسل جنابت بھی ہو جائے یا تداخل کی نیت سے کر. ٹائم دونوں کا ہے نا. جیسے غسل الجمعہ من الجنوب وجوزی عن غسل الجنابہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا حیض جس کا حیض ابھی جاری ہے رک نہیں گیا ہے وہ غسل جمعہ کر سکتے ہیں؟ پیچھے بھی ہم نے کہا تھا کہ آگے اس میں اشکال ہے. یہاں جمعے کے غسل کی صحت میں اشکال ہے. حیض مثلا اس کا شروع ہے نا خمیس کو پھر جمعے کو پھر ہفتے کو اتوار کو ایسے ہوگا. جمعے کے دن حیض بھی آ رہا ہے اور غسل کرنا چاہتے تو نہیں ہو سکتا ہے احتیاط واجب بنا میں. تو رک گیا ہے اور اب اس نے غسل حیض کرنا ہے اور اسی دن جمعہ بھی ہے تو یہ تداخل کی نیت سے کر لے تو دونوں ہو جائیں گے. یا جمعے کی نیت سے کر لے گی تو وہ حیض کی جگہ کافی بھی ہو جائے گی. رک گیا ہو وقضا جیسے من الحیض اذا کان بعد النکاح مکمل رک گیا اب اس نے غسل حیض کرنا تھا اور جمعہ ہے تو یہ جمعے والا کافی ہے. یجزی حینئذ عن الغسل الحیض کافی بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اما قبل النکاح خون آ رہا ہے تو فلا یصح العلاوت من اتیال بنا پر صحیح نہیں. اتیال بنا پر صحیح جو نہیں ہے تو رجا کی نیت سے کیا جا سکتا ہے نا. اس لیے آگے لکھ دیا کہ لا باس بالاتیان بھی رجا کی نیت سے یہ حیض جو ہے یہ انجام دے سکتی ہے. آگے غسل العیدین یوم العیدین یہ بھی پھر یوم جو لفظ آ گیا تو صبح سے لے کر غروب تک عیدین والا. وقت من الفجر الی غروب الشمس ولولا الاتیان بھی قبل صلاۃ العید. بہتر یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے انجام. عید پڑھنے گیا ہے تو بھی غسل کر کے نہ جائے بندہ تو بہتر یہ ہے کہ بعض بندے ہوتے نہیں عید کے دن نہلاتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں. غسل یوم عرفہ یہ بھی یوم عرفہ ہے تو صبح سے وہی غروب تک. ولولا الاتیان بھی قبیل الظہر بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے انجام دیا جائے. غسل یوم ترویہ 8 ذی الحج کا واہ سامن میں یہ بھی صبح سے غروب تک. اب رات والے آ رہے ہیں. غسل لیلہ اولا من الشہر رمضان تو یہ لیلہ شروع ہو جاتی ہے اب اذان مغرب سے لے کر اذان صبح تک یہ رات ہے اس میں غسل کیا جائے. والسابع عشر 17 کی رات کا اور رابع 20 24 کی رات کا یہ 3 یہ ہو گئے. وہ 3 لیلۃ القدر والے من شہر رمضان والا یالی القدر تو 6 راتوں کے غسل مستحب پکے ہیں. باقی مستحب نہیں ہیں وہ روایتیں جو ہیں نا سید کے نزدیک ان میں اشکال ہے. یہ تو 6 ہیں. یہ وضو کی جگہ کافی ہوں. لیلۃ القدر والا وضو کی جگہ کافی ہے. 23 کی رات 2 ہوتے ہیں نا جو پہلا ہوتا ہے
دوسرا کی روایت پتہ نہیں اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو اس کی رات 2 ہوتے تھے نا, یاد نہیں ہے رہا ایک, شروع میں ہاں 23 کی رات. دوسرا جو ہے نا, دوسرے کو وضو کی جگہ کافی نہ کریں, اس کو نہیں لکھا ہے. پہلا کافیہ کیونکہ لیلا کا غسل ہے وہ تو آگے. تمام اغسال زمانیہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ انجام دیے ہیں, اور اس کے بعد حدث اصغر یا حدث اکبر سرزاد ہو جائے تو غسل کا اعادہ نہیں ہے. غسل جمعہ کیا, اس کے بعد جنبی ہو گیا, ابھی تک نماز جمعہ نہیں پڑھی فرض, غسل کا اعادہ نہیں. اسی طرح عید کے دن عید نماز پڑھنے سے پہلے اس حدث اصغر سرزاد ہو گئی ہے تو وہ غسل کر چکا ہے, اب وضو کر کے جائے نماز. جمیع الاغسال زمانیہ یکفی الاتیان بها فی وقت مرہ واحدہ کافیہ ولا حاجت الی اعادتها اذا صادر الحدث الاکبر او حدث اصغر سرزاد ہو جائے تو اعادہ نہیں. بعدها ان غسل کے بعد اگر صادر ویتخیر فی الاتیان بها بین ساعات وقت, اختیار ہے کہ یہ جو اتنا وقت ہے صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک, اس میں جس وقت بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے. جس گھڑی میں 10 بجے 9 بجے 11 بجے 12 بجے کر سکتا ہے. تو یہ تو لیالی قدر میں بھی جب چاہے کر, ہاں جب چاہے کر لیں. بس وہ دوسرا جو ہے نا وہ پہلا تو نہیں ہے نا, پہلا تو ہے لیلۃ القدر کا, اور دوسرا ہے خاص کہ اس وقت کرو وہ جو وقت اس کا ہے. اچھا یہ اگر کر لے دوبارہ اعادہ کر لے تو کافی ہو جائے گا. کیا باطل ہو گیا غسل جمعہ کا, ہاں ادھر غسل خانے میں کھڑا تھا تو کہہ رہا ابھی غسل گیلا ہو گیا دوبارہ غسل کر لو. نہ, وہ تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جس کا حدث اصغر سرزاد ہو جائے غسل کے درمیان, تو اس کے پاس 2 علاج ہیں, یا تو اس کو چھوڑ کے ارتماسی کی طرف چلا جائے اور نئے سرے سے کرے, یا یہ مکمل کر کے اس کے بعد وضو کرے. آپ کہتے ہیں دوبارہ غسل شروع کر دیں, نہیں ہو سکتا, یہی ترتیب ہی نہیں ہو سکتا. ارتماسی کے پاس جائے, دوبارہ کرنا چاہتا ہے نہیں بعد میں غسل سوارے ان کے بعد علاج کر رہا ہوں. اب مستحب تو ادا ہو گیا ہے, اب کیسے دوسری دفعہ مستحب نہیں, مستحب ادا ہو گیا, آپ وضو کریں. اچھا الثانی اغسال مکانی اول آئدن افراد کثیرہ. اغسال مکانی غسل دخول الحرم المکی 1, دخول مکہ کا 2, دخول کعبہ کا 3 غسل تو ہو گئے مکہ میں, اور 2 ہیں مدینہ کے, دخول حرم المدینہ منورہ مسجد نبوی, اور دخول فی المدینہ المنورہ, خود مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل مستحب. یہ کب کرنے ہیں, کہا یہ کرنے ہیں جس وقت بھی کرو. یہ والے غسل جو 5 آئے ہیں نا مکانی مکہ مدینہ والے, جس وقت بھی کرتے ہو کرو, اگر بشرطے کہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے حدث سرزاد نہ ہو. مدینہ میں غسل کے ساتھ داخل ہونا ہے نا, تو حدث سرزاد ہو گئی تو پھر آپ کا یہ کافی نہیں ہوگا, دوبارہ کرو. یہاں یہ دوبارہ ہے, حدث سرزاد ہونے سے پہلے جس وقت بھی کرو. صبح کو کیا ہے اور شام کو مدینہ داخل ہو رہے ہیں, اور بندہ پکا ہے, پٹھان ہے, یعنی چڑھ گیا ہے حدث پہ نہیں حدث سرزاد ہونے دیتا, تو وہ جو ہے داخل ہو سکتا ہے مدینہ میں, حدث ہی سرزاد نہیں. صبح کو غسل کیا تھا. نماز ہی پکے آئے, پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں آتی. عجیب قوم ہے بھائی. وقت الغسل فی هذا القسم پہ ایک تو پٹھان تھے, اوپر سے سنی نکلے اور وہاں بھی ہو گئے, یعنی نہ اپنا عقل اور نہ ہی ان کے قائدین کا عقل. اب ان کو جو ہے ہر ایک نے استعمال کیا ہے. کتنے ہزار لاکھوں مسلمان مارے گئے ان کے ہاتھوں. اپنا عقل نہ ہو تو اللہ کرے کوئی کسی قائد کا عقل ہو جو قیادت کر رہا ہے. سید سستانی کہتے ہیں کہ ایک ہے علم, مرجع علم نہیں بناتا. دوسری چیز ہے تدبر, مرجع تدبر بناتا ہے. اگر آپ کا مرجع ہو علم تو ہے, اس کے پہلے تدبر نہیں ہے نا, وہ مذہب کا بھی نقصان کر دے گا. ایسی باتیں اس سے سرزاد ہوں گی جب ہے ہی نہیں. کیسے اس سے مدبرانہ گفتگو ہو جب اس میں تدبر ہی نہیں ہے؟ وہ سالبہ بے انتفاع الموضوع ہے, اس کا تدبر کیسے وہ تدبرانہ کام کرے گا؟ مرجع یہ ابھی سے سوچ رہے ہیں جو اہل خبرہ ہے نا,
ایسے آج باتیں کرتے تھے یہ تشکوری کے منہ سے نکل گئی بات کہ ابھی سے سوچنا شروع کرنا چاہیے کہ مرجع کون ہوگا. سستانی کے بعد تو ایک دن کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندھیرا نظر آتا ہے، کیا کریں گے، کیا ہوگا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. اور ابھی سے سوچنا شروع کر دینا چاہیے، سب کو چیک کرنا شروع کر دینا چاہیے. ہاں اسی کو بٹھاؤ جو مدبر بھی ہو اور علم میں بھی آگے، صرف علم نہ ہو. بس اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. وقت الغسل فی هذا القسم، یہ جو مکہ مدینہ والے غسل ہیں، قبل الدخول فی هذه الامکنہ، یہاں داخل ہونے سے پہلے، قریبا من ہو، ان میں داخل ہونے سے تھوڑا پہلے کر لیں. ویجزی الغسل اول النہار او اول اللیل الدخول الاخر، اگر آخر نہار میں داخل ہونا ہے تو اول النہار میں اگر غسل کر دیا تب بھی کافی ہے. آخر اللیل جو ہے رات کے 3 بجے داخل ہونا ہے اور آپ 7 بجے غسل کر رہے ہیں تب بھی کافی. کب کافی ہے؟ الا اذا احدث بینہما، بشرطے کہ حدث سرزاد نہ ہو. اگر حدث ہو گئے تو پھر کافی نہیں ہوگا، پھر دوبارہ کریں. ولا یجب تداخل الاغسال الثلاثہ الاول، پہلے 3 جو تھے مکہ والا، حرم مکہ والا اور دخول کعبہ والا، ایک میں تداخل ہو سکتا ہے، اور بعد والے 2 حرم مدنی اور مدینہ والا، ان کا بھی تداخل ہو سکتا ہے. مانعات دخول الاماکن الثلاثہ، بشرط عدم تخلل ناقص، کوئی ناقص درمیان میں نہ ہونا. حرم میں داخل ہوا ہے تو حدث اصغر سرزاد نہیں ہوئی، مکہ میں داخل ہوا نہیں ہوئی، کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے ہو گئے تو پھر کعبہ والا پھر کر لو. وقضا الحال فی الاخیرتین، آخری 2 جو ان میں بھی تداخل ہو سکتا ہے. تیسرا اغسال فعلی، یا جو کسی فعل کرنے سے پہلے انجام دینے آئے، اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی ہے کہ جو فعل انجام دینے سے پہلے آپ نے انجام دینے آئے، اور ایک دوسری قسم یہ ہے کہ ایک کام آپ کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انجام دینا ہے، تو وہ بھی فعلی ہے، یعنی کام کے بعد انجام دینا ہے. اور ایک ہے جو کام سے پہلے انجام. پہلے والے یہ دیکھیں، ما یستحب لاجل ایقاع فعل، جو کسی فعل کا مقدمہ ہے. کل غسل الاحرام، احرام کے لیے غسل مستحب ہے. والے زیارت البیت، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مستحب ہے. والے ذب والنار، ذب اور نار کے لیے. والے الحلق، گانج کرانے کے لیے. والے الاستخارہ، والے الاستسقاء، نماز استسقاء سے پہلے. والے مبالات مع الخصم، مبالہ کرنا ہے دشمن کے ساتھ، مذہبی دشمن کے ساتھ. والے وداع قبر النبی، الوداع کے لیے غسل. اور جو ہیں کسی کام کو کرنے کے بعد غسل مستحب ہوتے ہیں، وہ ہے کہ مس سے میت آپ نے کر لیا ہے نا، جب اس کو غسل دے چکے تھے آپ مس کریں تو اب تو وہ پاک ہو گیا ہے نا، آپ پہ غسل واجب نہیں ہے لیکن مستحب پھر بھی ہے. ما یستحب بعد وقوع فعل من ہو، کوئی فعل آپ سے واقع ہوا ہے اور اس کے بعد مستحب ہوگا. کل غسل مس المیت بعد تغسیل، اس کو غسل دیا اس کے بعد. کا یہ جتنے غسل پیچھے گزرے ہیں، یہ ہاں ابھی وہ مسئلہ نیچے آ رہا ہے. اس سے پہلے 340 مسئلہ کہ یہ جو پہلی قسم آپ نے پڑھی ہے نا کہ ذبح کے لیے غسل کرنا، نہر کے لیے، احرام کے لیے، زیارت البیت کے لیے، استخارہ کے لیے، استسقاء، یہ جو پہلی قسم پڑھی ہے، یہ آپ نے غسل کیا اور استخارہ کرنے سے پہلے حدث سرزاد ہو گئی ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا. یہاں درمیان میں حدث سرزاد نہ ہو. یوجد فی القسم الاول من هذا النوع، اسی نوع فعلیہ کی پہلی قسم جو اوپر جو ہے استخارہ، استسقاء، مبالغہ، اس میں کافی ہے غسل اول النہار لیوم ہی اول اللیل لیلت ہی. آپ نے دن کے آخر میں استخارہ کرنا ہے تو صبح کو بھی غسل کر سکتے ہیں، بس حدث سرزاد نہ ہو. بظاہر انتقاد بالحدث بینہ و بین الفعل، یہ غسل ٹوٹ جائے گا اگر حدث سرزاد ہوئی ہے اس غسل کے بعد اور استخارہ سے پہلے. رک جائیں پھر کل انشاءاللہ. ہاں